دہشت سے تو آدمی کا حال خراب ہو جانا چاہیے گا کہ میرا بھی حال ایسے ہونے والا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے موت کے ساتھ ساتھ آرزو بھی مسلط کر دی ہے، لہٰذا آرزوؤں کے اندر آدمی موت کی اس دہشت کو فراموش کر جاتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، پلان لمبے لمبے کرتا ہے، حیات بڑی مختصر ہے، 60-70 سال کی عمر ملتی ہے، لیکن پلان صدیوں کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آرزو اس کے اوپر مسلط کر دی ہے۔ اور کافروں کے تعلق سے اور یہودیوں کے تعلق سے ایک بات قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ موت پر حریص کون لوگ ہیں؟ معلوم ہے سب سے زیادہ موت پر حریص کون ہے؟ زندگی کے حریص کون اور موت کے حریص کون؟ بتایا گیا کہ جو حقیقی مسلم ہے، حقیقی ایمان والا ہے، اسے موت سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جلد سے جلد اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں موت کا پل نہ پار کروں، اسی وجہ سے وہ موت سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن یہودی اور مشرک یہ دونوں کے دونوں یہ زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ پہلے ہی بارے میں قرآن حکیم کا بیان کروایا گیا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں کو اور یہودیوں کو آپ زندگی کے اوپر سب سے زیادہ حریص پائیں، زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ یود احدهم لو يعمر والبدر، ہر مشرک یہ چاہتا ہے، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزاروں سال ہو جائے، یہ ہے زندگی کی محبت۔ لیکن 1000 سال اگر مل جائیں تو زندگی کے تبھی موت کو چھوڑنا نہیں ہے، مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، آپ کہہ دیجیے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذي تفرون منه، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانه ملاقيكم، وہ تو تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے، ایک لطیفہ لکھا ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال اس لومڑی کی ہے جس کے اوپر زمین کا کچھ قرض باقی ہو۔ لومڑی زمین میں دل بنا کر کے رہتی، سوراخ بنا کر کے رہتی، اب اس لومڑی کے اوپر زمین کا قرض باقی ہے، اس نے زمین سے کچھ پیسے ادھار لے لیے، زمین کا قرض کب شروع کر، اب لومڑی بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تو زمین کے دل میں گھسنے لگتی ہے، اور جیسے وہ دل میں زمین میں گھسنے لگتی ہے اور زمین بولتی ہے لومڑی، ایسا نکال جو گاڑی لومڑی سے بھاگتی ہے، بھاگتے بھاگتے جب تھک جاتی ہے پھر کوئی سوراخ دیکھتی ہے، پھر اس میں گھس جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کرو، جیسے ہی زمین کو سوراخ میں گھستی ہے زمین بولتی ہے لومڑی تمہیں جو قرض دیا تھا وہ قرض لوٹا پڑے، پھر اندر آ۔ اس طرح لومڑی بھاگتی رہتی ہے اور آخر میں مر جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا حال ہے، موت سے کتنا بھی بھاگے موت سے کسی کو رشتہ نہیں ہے، اور آج تک کوئی موت سے بچا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسداں نہیں بچتا، بڑے سے بڑا سیاستداں نہیں بچتا، پرائم منسٹر نہیں بچتا، صدر نہیں بچتا، سی ایم نہیں بچتا، کوئی بھی موت کے چنگل سے نہیں بچتا۔ بڑے بڑے شاہان عالم کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنی قبریں بناتے رہتے تھے آج ان کی قبروں کے نشانات معلوم ہیں۔ موت میں اس طرح ان کی ہستیاں کیا کر رکھی ہے۔ موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت ہم تک آئے ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنے حالات سدھار لیں، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، بس 60-70 سال کی زندگی ہے، زیادہ 100 سال 100 سال، اتنا زندہ بھی اب کون ہے۔ ایک مختصر مہلت عمل دی گئی ہے، اس مہلت عمل سے آدمی کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس کے بعد اس کے اعمال ہوں گے اور وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع۔ آج کل جانتے ہیں کہ لوگ دین سے کیوں بیکار ہیں، نمازوں سے کیوں محبت نہیں ہے، دین سے کیوں محبت نہیں، اس کی وجہ دل سخت ہو گئے، اور جب آدمی کا دل سخت ہو جائے
تو پھر وہ دین سے محبت نہیں رکھ پاتا. ایک عورت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتی ہے کہ اے ام المومنین میرا دل سخت ہو گیا ہے, میں بڑے سے بڑا حادثہ دیکھتی ہوں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, اس سے پتا چلتا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. تو اس دل کی سختی کو دور کیسے کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا, موت کو یاد کیا. اور ایک حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت ہے, وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تفقو كما يفقو الحديد اذا اصابه الماء قال فما الا يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ کنڈالو ہو جاتے ہیں جیسے پانی پڑنے پر لوہا کنڈالو ہو جاتا ہے. کمایت سول حدیث الماء, جب پانی پڑتا ہے تو لوہا کنڈالو ہو جاتا ہے, ایسے ہی لوگوں کے دل کنڈالو ہو جاتے ہیں, دنگ لگ جاتا ہے دل میں. اور جب دنگ لگ جاتا ہے تو آدمی دین سے محبت نہیں کرتا, دین کے احکام سے محبت نہیں کرتا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نمازوں کی توفیق دے رہا ہے, وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو انہیں روزوں کی توفیق ہو رہی ہے, انہیں حج کی توفیق ہو رہی ہے, انہیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے. ورنہ یہ دور ایسا ہے کہ اس کی رنگینیاں دیکھ کر کے آدمی کے دل سخت ہو گئے ہیں, آدمی کے دل کنگالود ہو گئے ہیں. اور جب تک دل کنگالود رہتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتی, کچھ مزہ نہیں آتا اس کو چیز کے کام کرنے میں. تو پوچھا کیا کہ اللہ کے رسول اگر دل پر زنگ لگ جائے تو زنگ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو طریقے ہیں, ایک تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور دوسرے موت کو کثرت سے یاد کرو. قرآن حکیم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو گے تو تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے, اور جب تمہارے دلوں سے زنگ دور ہوں گے تو تم دین کی طرف آئیں گے, نمازوں کی طرف آئیں گے, روزوں کی طرف, حج کی طرف, اعمال صالحہ کی طرف تمہارا میدان ہوگا. آج دیکھیے کسی گھر سے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صبح صبح کوئی آدمی سارے کے سارے گھر والوں کو اٹھائے, نماز کی تلقین کرے, خود مسجد جائے اور سورج نکلنے پر جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہوں اور ان کے گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. صبح ہوئی نہیں, ٹی وی چالو ہے, ریڈیو چالو ہے, گاڑی کی آواز باہر آ رہی. اب بتائیے اگر ہمارے گھروں سے برکت اٹھ جائے, ہمارے مال سے برکت اٹھ جائے, ہماری اولاد سے برکت اٹھ جائے تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے, آپ کے گناہوں کی آپ کو سزا کو گھر دی آ رہی ہے. آپ کا بچہ نہ کرنا ہے, بیوی کو غلام کرے ہوئے آپ دونوں کو غلام بنا دیا گیا آپ کو. اسی طریقے سے بیوی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, گھر سے برکت اٹھ گئی ہے, دکان کے اندر نقصان ہو رہا ہے, پھر لوگ بتا رہے ہیں بابا کیا کہے گا, بابا تو خوب ہوتا ہے, بابا تو خوب ہوتا ہے, وہ تو خود چراغیوں کا ہوتا ہے. جب تک چراغی ملتی ہے جب تو خود کا کھائی لاؤ دو روپیہ لاؤ, لاؤ 500 روپیہ, وہ تو خود ہوتا ہے, وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ارے تو خود ہوتا ہے, وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو دکانیں ہیں.